الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا 27واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا درس لیلۃ القدر کے نام اس بابرکت رات کی اہمیت، اس کی فضیلت خداوند متعال نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرما کر واضح فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، ہم نے لیلۃ القدر کو یعنی بابرکت رات کو، قدر منزلت والی رات کو ہم نے نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر قدر و منزلت والی رات کیا ہے؟ پھر خود واضح فرماتا ہے خداوند تعالیٰ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایک رات نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کو خداوند تعالیٰ کی اجازت سے تمام فرشتے اور روح الامین اللہ کی درگاہ سے روئے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ تو اس سورہ مبارکہ میں خداوند تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بھی اہمیت بیان فرمائی، اور قرآن پاک کی بھی عظمت بیان فرمائی کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اسی رات کو قلب پیغمبر پہ، مزاج پیغمبر پہ ہم نے نازل فرمایا۔ اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں آپ ایک نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو عام دنوں میں ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی بندہ، میرا بندہ ایک نیکی کرے، عام دنوں میں ایک نیکی کرے تو میں اس کو 10 گنا کر کے واپس کرتا ہوں، 1 روپے کے بدلے میں اس کو 10 روپے میں واپس کر دیتا ہوں، ایک صدقے کے بدلے میں 10 صدقوں کا اجر میں اللہ قیامت کے روز میں واپس کر دوں گا اجر کی صورت میں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایک بندہ اگر عام دنوں میں کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کوئی نیکی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو یہ نیکی اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں اس دانے کو ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے 7 مزید خوشے نکل آتے ہیں، اس کے مزید 7 شاخیں نکل آتی ہیں، ہر شاخ پہ 100 دانے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ان دانوں کو حساب کیا جائے تو ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے مزید بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ ایک دن میں یعنی عام دنوں میں اگر آپ ایک صدقہ کریں، للہ فی اللہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے اللہ کی رحمت، اللہ کی یعنی مہربانی اور کرم نوازی سے آپ کو وہ 700 کر کے اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ آج کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نص صریح میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر بابرکت رحمت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات اگر آپ 1 روپے صدقہ دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے 1 روپے صدقہ نہیں دیا، کہ آپ نے 30,000 روپے آپ نے صدقہ نکالا۔
30,000 اگر آپ کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے، یعنی یہ تو آج اس رات کی بات ہے، عام دنوں میں اگر آپ 1 روپے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 واپس کرتا ہے. تو اگر آج کی اس دن رات کی مناسبت سے اگر آپ ان کا حساب لگائیں تو ایک صدقے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 30,000، ویسے 1,000 مہینے سے بہتر ہیں اس وجہ سے، اور ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ 100 یعنی 10 گنا واپس کر دیتا ہے. اس طرح یہ جو مجموعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہمارے اوپر جو کرم نوازی ہوتی ہے، 1 روپے کے بدلے میں 3 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی ہماری رضا کے لیے کرے، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی ایک نیکی کرے تو اس کے لیے 10 واپس کر دیا جاتا ہے، 10 گنا کر کے اس کا اجر واپس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس طرح اس کو اگر ہم لیلۃ القدر میں لے کے آئیں تو لیلۃ القدر میں یہ 3 لاکھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نیکی، آپ کو اجر کی صورت میں، آپ کو جزا کی صورت میں، آپ کو رحمت کی صورت میں خداوند تعالیٰ آپ کو واپس کر دیتا ہے. اگر اس کو 700 والے اس آیت مبارکہ کے حساب سے ہم حساب لگائیں تو 1 روپے کو آج کی رات میں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً من الریا و سمعہ، تشہیر اور شہرت کے حصول سے ہٹ کے خالصتاً من اللہ ہو کہ اگر آپ کوئی صدقہ اللہ کی درگاہ میں کرتے ہیں تو وہ صدقہ 21 لاکھ روپے، 1 روپے کو 21 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں تبدیل کر کے آپ کو قیامت کے روز واپس کرے گا. اتنی بڑی فضیلت والی، اتنی عظمت والی یہ رات ابھی جاری ہے. اس رات کو ہمیں یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس رات سے ہم فائدہ اٹھائیں. اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ گزاری کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے آئندہ اپنی زندگی کے لیے اچھے مواقع کی دعا کریں، اچھی زندگی گزارنے کی آپ دعا کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جو لمحات ہیں، زندگی کے بقیہ جو لمحات ہیں وہ گزارنے کی اللہ سے آپ توفیق کی دعا مانگیں. یہ مخصوص ان راتوں میں، خصوصاً آج کی رات میں یہ لمحات ہیں، اس کو آپ سو کر، اس کو آپ نیند میں اس لمحے کو آپ ضائع نہ کریں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی قدر منزلت سمجھ میں آ کر، سمجھ کر اس کی قدر کا احساس کرتے ہوئے ہمیں ان قیمتی لمحات کو رضائے خداوند تعالیٰ کے لیے گزارنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو 26ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گزار کیا تھا. آج 27ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب. اگر کوئی رمضان کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو تمام دنیا کے پیاسوں کو سیراب کرنے اور تمام بھوکوں کو کھانا کھلانے اور مومنین اور مومنات پر نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر حظی فیہ بالنوافل واکرمنی فیہ باحضار الاحرار من المسائل وقرب وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار، میرے حصے کے نوافل کے ذریعے اس ماہ مبارک میں زیادہ کر، مجھے عزت عطا فرما. اس میں مسائل کو آزادانہ پیش کرنے پر اور وسائل کے درمیان تیری درگاہ تک پہنچانے والے وسیلے کو میرے نزدیک فرما. گریہ وزاری کرنے والوں کے رونے سے مشغول نہ رہنے والے، سب سے زیادہ رحم والے تیری رحمت کا واسطہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.